الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہم سب درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ کئی ہفتہ پہلے وعدہ ہوا تھا کہ شب معراج پر بیان ہوگا، بیچ میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وطن جانا ہو گیا، اس لیے ناگا ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو وہ بات کہنے کی سننے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے نافع ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بات سنتے سناتے ہم سب کو عشق رسول اور عشق الہی بھی نصیب ہو جائے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نسبت کہتے ہیں، بارہا بیان کیا ہوں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے گہرے تعلق ہو جانے کو نسبت کہتے ہیں۔ جب ہمارا اور آپ کا گہرا تعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو ایسے کو کہا جاتا ہے کہ اسے نسبت رسول حاصل ہے۔ یہی نسبت جب اور آگے چلتی ہے، جب اللہ سے جڑتی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اس کو نسبت مع اللہ حاصل ہے۔ اور ہمارے تصوف و سلوک کا نچوڑ، ہمارے تصوف اور سلوک کا پورا خلاصہ ہی نسبت رسول اور نسبت مع اللہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے لوگ مربی تلاش کرتے ہیں، پیر سے جڑتے ہیں، استاذ بناتے، رہبری لیتے ہیں۔ پیر و مرشد کی رہبری میں، اس کی تعلیمات میں جب مرید اپنے آپ کو ڈھالتا ہے تو اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی نسبت یعنی تعلق ملنے لگا ہے، مجھے میرے اللہ کا تعلق ملنے لگا ہے۔ ہاں، جب تذکرہ نبی کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، تو اس تذکرے سے بھی نبی کا اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہے۔ ہم جس کسی کا بھی تذکرہ کریں گے، محبت کی ایک علامت، ایک نشانی ہوتی ہے۔ سفر معراج میں آپ کو یہی ملے گا انشاءاللہ۔ بہت سے حالات، بہت سی مصیبتوں اور بہت سی دشمنوں کی جفاکشیوں کو سہنے کے بعد
حتیٰ کہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کی وادی میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دشمنوں نے لہو لہان کیا، بدن زخموں سے چور چور تھا، نالین مبارک خون سے تر بتر تھا، مبادا کہیں اگر ایک قطرہ بھی خون اس پاک ہستی کا زمین پر گر گیا ہوتا تو زمین میں بھونچال آ جاتا، لیکن نہیں، آپ کے غلام نے اتنا احتیاط کے ساتھ آپ کو طائف کی وادی سے نکالا، اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس بے ہوشی کے عالم میں بھی اوباش نہیں آپ کو چھوڑ رہے تھے، پتھر پہ پتھر مار رہے تھے، حتیٰ کہ سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نوکیلے پتھر تلاش تلاش کر وہ اوباش نشانہ لے لے کے مارتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود دیکھیے معافی دی جا رہی ہے، لیکن جب آپ کو ہوش آتا ہے، فرشتہ آ چکا ہے، حکم مانگ رہا ہے، آپ کہیں تو انہی دو پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس کر چکنا چور کر دوں، مثل سرما کے بنا دوں، تو آپ کی رحمت پر قربان جائیے آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لقوم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، اگر پہچانتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی، لیکن آپ پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کیا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں اپنا گلہ شکوہ آپ سے کرتا ہوں، میں اپنی بے بسی اور مجبوری آپ سے کہتا ہوں، چونکہ آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، میری بے بسی کو آپ جانتے ہیں، آپ ایسوں کے حوالے مجھے نہ کریں۔ آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، آپ کے اندر ایک درد تھی، آپ کرب اور بے چینی میں تھے، تو اکثر نے یہ لکھا ہے کہ ابھی یہ کرب اور بے چینی آپ کی دور نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی کتب کے مطالعہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساری کتابوں کا نام نہیں لوں گا، آپ سنتے جائیں، کبھی اس میں سے کبھی اس میں سے کبھی اس میں سے، ساری کتابوں سے، اور یہ جوڑنا چاہوں گا کہ تسلسل باقی رہے تاکہ دل و دماغ میں ہم لوگوں کے اچھی طرح سے واقعہ بیٹھ جائے، اور ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی بڑائی ہم سب کے دل و دماغ میں چھا جائے، تاکہ ان کی باتوں کو لینا، ان کا حکم ماننا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اور جب تک بندے کو یا امتی کو نبی سے محبت نہیں ہوگی، تب تک نبی کے طریقے پہ چلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کسی کا طریقہ اپنانا، کسی کا طریقہ اپنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہو، اور جب محبت سے بندہ کورا ہوتا ہے تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ سے تھوڑی دور پہ ان کا مکان تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، آپ کعبۃ اللہ کے اندر تھے، لیکن ہم ام ہانی رضی اللہ عنہا، سب کو رضی اللہ عنہا کے مکان کی روایت کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جبرائیل جاؤ، اب اندازہ کیجئے گا کہ کتنا دل آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، اور کتنا مصیبتوں سے دوچار آپ ہوئے ہیں، اور آپ کے دل کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے دل کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت اپنے خاص دربار میں بلا رہے ہیں، اور دنیا کو بھی دکھانا تھا کہ دیکھو
جسے تم گرا پڑا نبی نعوذ باللہ سمجھ رہے ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک ہے کیا؟ بہت سی کتابیں اگر آپ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، لیکن ایک جملے میں ان تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہوں. سنیں، یہ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے جانے کے لیے براق لائے تھے. کہیے بے شک. اور اگر آپ کی یہ روحانی معراج ہوئی ہوتی تو براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سواری لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے یہیں سے یہ شک دور ہو جاتا ہے کہ سواری کی ضرورت روح کو نہیں پڑتی، جسم کو پڑتی ہے. اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام جنتی براق لے کر آئے، اور مشکات شریف میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، اس کی حیت کو بیان کیا ہے کہ براق کھچر جیسا تھا یا کچھ اس سے بڑا، سفید، بڑا نورانی، اس کی رفتار بڑی تیز اور ترار تھی. یہاں تک لکھی ہے کہ ادھر ابھی ہے وہ، جہاں تک نگاہ جاتی تھی تا حد نگاہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا. اب سوچیے آپ کتنا تیز رفتار یہ تھا. بہرحال اللہ رب العزت نے کہا کہ جبرائیل جاؤ، میرے محبوب اس وقت آرام فرما رہے ہیں، تم ابھی جاؤ اور ابھی لے کے میرے دربار میں آؤ، لیکن فلاں فلاں جگہ کی سیر کراتے ہوئے اور ایسے ایسے آنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام چلے. بعض روایتوں میں یہ ہے وہاں سے چل پڑے تھے، دوبارہ بلایا گیا کہ جبرائیل آپ اکیلے نہ جائیں. کسی روایت میں یہ ہے 70,000 فرشتوں کو لے جائیں، کسی میں اور ہے. بہرحال آپ بہت سے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں. آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ امام الانبیاء جیسی ہستی جو اللہ کے لیے دن بھر کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس بازار، کبھی ان سے ملنا، کبھی ان سے جلنا، ہر دم اللہ کی توحید سمجھانا، اللہ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو سمجھانا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ہر دم سمجھا بجھا کے اللہ کے دربار میں لانا، اللہ سے جوڑنا، یہ ہر دم آپ کی کوشش رہتی تھی. تو آپ شام تک یا سونے تک آپ تھک کے چور چور ہو جاتے تھے. اور یہاں تو دشمنوں نے ستایا تھا، بہت مارا تھا، بہت سا خون بہا تھا آپ کا. آپ کی وہ کرب اور بے چینی بہت سی کتابوں میں بھی لکھی ہے. اب یہاں چونکہ آپ گہری نیند میں ہیں، جگانے کا مسئلہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پھر پیچھے ہوتے ہیں. جگاؤں کیسے؟ سوچتے ہیں اگر ہاتھ رکھ دوں بدن پر تو محسوس ہوا نہیں، یہ بے ادبی ہے. اگر سر پر سہلا دوں محسوس ہوا نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے. اگر یہ اپنا نورانی تاج میں یہی پہن کے ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں اور اسی تاج سے پیارے آقا کی تلیوں کو کرے دوں تو آپ بیدار ہو جائیں گے. تو آپ کو محسوس ہوا نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے. پھر سوچا لاؤ براق کو اشارہ دے دوں، یہ ہنہنا جائے، پھر آپ کو محسوس ہوا نہیں، یہ بھی تو ایک طرح بے ادبی ہے. کبھی آگے کبھی پیچھے. حدیث پاک میں ہے، آواز آ رہی ہے گویا کیا، لا تتحیر یا جبرائیل، اے جبرائیل حیران ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آگے بڑھیے اور اپنے نورانی لب سے میرے محبوب کے تلیوں کو بوسہ دیجئے. جیسے بوسہ دیں گے فوراً میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نورانی لب کو
پیارے آقا کے پیروں کے تلیوں پر رکھ دیا، اور جیسے رکھے پیارے آقا بیدار ہو کے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام الملائکہ جیسی ہستی، امام الملائکہ جیسی ہستی آج امام الانبیاء کے قدموں میں ہے۔ تو کہا جبرائیل، اب یہاں ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، سنیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ گویا کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، اب تو بوسہ دے لیے ہو، اب تو میرے تلیوں کو چوم لیے ہو، ارے اب تو ہٹاؤ، میں تو بیدار ہو گیا ہوں، گویا کہ تمہارا مقصد حل ہو چکا ہے، اب ہٹاؤ اپنے نورانی ہونٹوں کو، نورانی لبوں کو۔ تو گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، ابھی لگا رہنے دیجئے، ابھی چمٹے رہنے دیجئے۔ کیوں جبرائیل؟ اس لیے کہ مجھے اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیسا مزہ؟ تو ایک شاعر کہتا ہے، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہٹاتے ہیں اپنے نورانی لب کو، اس کے بعد حکم کرتے ہیں جو فرشتے ساتھ میں آئے تھے۔ اکثر روایتوں میں ہے کہ 70,000 نورانی فرشتے آئے تھے۔ ارے معمولی ہستی کو نہیں لے جانا تھا، اور وہ بھی مہمان بنا کے لے جانا تھا، اور اللہ کا فرمان تھا، اور قرآن یہاں اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ذات ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی بسا اوقات علماء نے اسرا اور معراج کو جوڑ کر ہی معراج کہہ دیا ہے۔ بہرحال یہ معراج کا سفر اب شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ اور یاد آ رہا جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، سن لیجئے اور غور کیجئے گا، اور تنہائی میں جا کے سوچئے گا، جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں 2-4 شعر پڑھے تھے۔ کیا؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، محبت، یہ بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے۔ اور اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں کہ مل جائے تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حاصل کرنا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تب تک اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے شرط ہے بلکہ فرض ہے، کیا؟ آمینہ کے لال کی محبت کا دل میں پیدا ہونا۔ اب سنیے، جبریل امین جو امام الملائکہ ہے، وہ ہمارے آپ کے نبی کے قدم مبارک کو اس طرح محبت سے چومتے ہیں کہ بہت دیر تک بیدار ہونے کے بعد بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں سے اپنے نورانی لب کو لگائے رہے، مزہ پاتے رہے، ذائقہ پاتے رہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں کوئی ذائقہ نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی مٹھاس نہیں محسوس ہو رہا؟ کیوں؟ آخر ہم نے آپ نے وہ کون سا گناہ ایسا کیا ہے کہ ہمارا آپ کا دل کھل کر ہمارے نبی سے نہ محبت کرنے کو تیار، نہ اللہ سے محبت کرنے کو تیار، نہ قرآن سے لگنے کو تیار؟ کیوں؟ آخر کبھی تو سوچنے کی ضرورت ہے، کبھی تو 2-1 منٹ بیٹھیں، کبھی تو سوچیں کہ یار مرنا ہے، مر کے اپنے رب کے پاس چلنا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ہمارے آپ کی ایک عادت کو، کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، اشد محبت۔
جبکہ اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، عربی جاننے والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں امر کا صیغہ نہیں ہے، جبکہ حکم نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے محبت کرتے ہیں، نہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوبصورت مرد ہو یا خوبصورت عورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، اس حسن و جمال رکھنے والے کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، مجھ سے محبت کر، نہیں۔ جو جمال کے شیدائی ہیں وہ بڑے جمالی کمالی ہوتے ہیں، وہ تو حسن دیکھتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کا دل بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی جان چھڑکنے لگتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے حسن و جمال کا جو پیکر ہوتا ہے اسے اپنے حسن و جمال کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے محبت کر، تو ہمارے آپ کے اللہ تو جمیل ہے، اور ہر حسن انہی کی پیداوار ہے، چاہے وہ حسن یوسف ہو، چاہے وہ حسن زلیخا ہو، چاہے وہ حسن محمدی ہو، جو بھی حسن ہے، جو بھی خوبصورتی ہے وہ اسی دربار سے ملتی ہے۔ تو وہ اتنا حسین جمیل ہے، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں آؤ مجھ سے محبت کرو، نہیں۔ جو لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھے ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں پیدا ہو چلتی ہے۔ پھر اس محبت کے بڑھانے کے لیے سمجھدار لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو دینی فہم رکھتے ہیں، وہ دن رات اس میں پھر کوشاں رہتے ہیں، پھر مجاہدہ کرتے ہیں، پھر یہ محبت بڑھنے لگتی ہے۔ بہرحال بات عرض یہ کر رہا تھا کہ نسبت، اب دیکھیے امام الملائکہ کو نقش قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ذائقہ، اتنی مٹھاس محسوس، تو ہمیں آپ کو کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیں جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو ہر کھانا پھیکا لگتا ہے، اور مریض سمجھ جاتا ہے بخار والا کہ ابھی بخار اترا نہیں ہے، بخار ہے، اسی وجہ سے کھانا پھیکا ہے، جبکہ کھانا عام طور پہ ویسے ہی بن رہا ہے۔ یہاں تو ہم کو محسوس ہے نہیں ہم کو بخار ہے، ہم بیمار ہے کہ نہیں۔ یہ بڑی خراب بیماری، بڑی خراب علامت ہے۔ ہم جلدی سے توبہ کر لیں، ورنہ اتنی بدمعاشیاں اس وقت دل و دماغ میں پنپی ہوئی ہیں، جاننے کے باوجود آدمی پھر بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جانتا ہے پھر بھی کیا، دیہات میں کہتے سانتا ہے، جان رہا ہے میں غدار بن کے جی رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں اللہ نبی کی محبت محسوس نہیں ہو رہی، پتہ ہے اس کو، اس کے باوجود لاپتہ ہے، نہ مسجد میں دکھتا ہے، نہ تلاوت کرتے ہوئے دکھتا ہے، نہ درود پڑھتے ہوئے دکھتا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں ہر جمعہ کو 1000 درود پڑھیں، اب بتائیے اس کرسی کی نسبت جو منبر رسول سے ہے، اب میں اگر آپ سے کہوں آپ درود پڑھیں اور خود نہ پڑھوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بے ادب اور گستاخ کوئی نہیں کہ منبر رسول سے میں کہوں کہ امت محمد سے کی درود پڑھو اور خود نہ پڑھوں، تو سب سے پہلے تو میری گردن نپ جائے گی۔ اس لیے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ درس دیا کرتے تھے اور کہتے تھے، دیکھو وہ بات کہنے کی کوشش کرو جو تمہارے عمل میں ہو، آج نہیں تو کل یہ بات جو تمہاری زبان سے اللہ نکلواتا ہے سامنے والے کو عمل کی توفیق دلا دے گی، لیکن بے عملی والی زندگی نہ رہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر تقریر کرنے والا کمزور ہو، جیسے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عمل مجھ میں نہیں ہوتا میں وہ بیان کرنے لگتا ہوں، اور بیان کرتے کرتے چند ہفتوں کے بعد وہ چیز میرے عمل میں آ جاتی ہے، تو یہ ان کی نیت بڑی تھی، لیکن ہم لوگ چھوٹے ہیں، اس لیے عمل کر لے جب کہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے درود پڑھ کر تو دیکھیے
یہ بدحواسی، یہ بے چینی، یہ بدماشی جو ہماری آپ کی دل و دماغ میں ہے، نہ کسی کو بڑا سمجھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ ماں باپ کا ادب احترام، نہ کسی کا ادب احترام، یہ خناس جو دل و دماغ سے نکلتا نہیں، انشاءاللہ نکل جائے گا۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، درود کا اہتمام تو کر کے دیکھیں، اور پھر خود بخود دل و دماغ میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتے ہوئے پڑھتی ہوئی انشاءاللہ محسوس ہوگی، محسوس کرائی جائے گی۔ انہیں ذائقہ مل رہا تھا، ہمیں ذائقہ نہیں ملتا، اس کا مطلب ہم میں گناہ کا بخار چڑھا ہوا ہے، گناہ کا بخار لگا ہے۔ اس بخار کے اتارنے کا ایک نسخہ ہے، کیا؟ توبہ۔ توبہ کر لے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ درود پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، نفل پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، ماں باپ کے چہرہ دیکھنے کا ذائقہ ہمیں آپ کو انشاءاللہ ملنے لگے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب دیکھیے ادھر محبوب بیدار ہوئی، 70,000 جو فرشتے آئے ہوئے ہیں یا اور دیگر، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلیوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ وہاں سے جگانے کے بعد، لانے کے بعد آپ آ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر۔ اب براق پیش کیا جا رہا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، براق نے تھوڑا سا، یہاں کئی کئی کتابوں میں براق بھی لکھا ہوا، ڈبل راق، براق، چاہے براق کہوں چاہے براق، آپ اس میں نہ الجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہی بلا دونوں درست ہے۔ اس لیے بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہے نا جہاں نہیں غور کر رہا وہاں بھی کرنے لگتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو درجہ دوم کا طالب علم ہے، اب اشکال کرے درجہ 10 والے پر، 5 والے، 8 والے پر، تو وہ خدا ہنسنے لگے گا کہ بتائیے درجہ دوم کا طالب علم 9-10 والے پہ اشکال کر، اس کو کیا سمجھ میں آئے گی اس کی تھیوری؟ ایسے ہم لوگوں کو معاملہ ہے، سمجھتے کچھ نہیں ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے، اور شیطان نے سمجھا دیا ہم تو کل جانت ہے، ہم سے بڑا مولانا کیے، ہم سے زیادہ کیے، دن رات تو ہم موبائلوں پہ تقریر سنتے۔ واہ بھائی، تقریر سننے سے اگر علم اتنا بڑھ جاتا تو یہ کتابوں کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے 2.5-3 مہینہ پہلے میرے پیارے مرشد کہہ کے گئے ہیں، 32 سال بخاری شریف پڑھائے تھے، ایسے ویسے نہیں تھے، اور بہتوں نے یہاں زیارت کی ہے، وہ ایسے نہیں کہے، کہا سنو نیٹ کے سہارے مت رہنا، بازار میں جو کتاب دینی ملے اسے ضرور خرید کے رکھ لینا، اس بٹن کا، اس نیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ بے بھروسے اسی لیے ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں براق پیش کیا جا رہا ہے، اور براق تھوڑا سا شوخی دکھا رہا ہے، ہنہنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کا کان پکڑ کے کہا، سن، جانتا نہیں ہے تیرے پیٹھ پر آج کون سی ہستی سوار ہونے والی ہے؟ ذرہ برابر اگر تو نے گستاخی کی تو جانتا ہے کہ دربار الہی سے تجھ پر کون سا عذاب کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ لکھا ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اور ہم آپ کے تنی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، کبھی کچھ محسوس ہوا؟ جانور کو محسوس ہے کہ یہ ایسی ہستی ہیں، ذرہ برابر گستاخی کیے تو اللہ کے دربار سے پکڑا جائے گی، اور یہاں تو امتی مست ہے، کیا پوچھنا۔ بہرحال آپ سوار کیے گئے تیز رفتار، اور بہت سے فرشتوں کی جلوں میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سنیے، یہاں سے براق جب چلا تو پہلے مدینے میں پہلا اسٹیشن مدینہ آیا، کہیے سبحان اللہ۔ جبریل امین نے کہا کہ پیارے آقا اتریے، 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ آپ نے معلوم ہے ابھی نماز نہیں ملی ہے، ابھی تو لے جا رہے ہیں وہاں نماز فرض ہوگی، ابھی نفل ادا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا نماز کا طریقہ پہلے سے طریقہ ابراہیمی پر یہ پڑھ رہے تھے، تو 2 رکعت آپ نے نماز ادا کیا۔ نماز ادا کر چکے جب تو کہا کہ پیارے آقا آپ جانتے کون جگہ؟ کہا کون سی؟ کہا آپ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے باغات اور تمام نظر آئے تھے، تو کہا سوار ہوئیے آپ براق پر، پھر آپ سوار ہوئے آگے، پھر دوسرا اسٹیشن آ رہا ہے، کہا کہ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا جانتے ہیں آپ یہ کون سی جگہ؟ کہا کون سی ہے؟ کہا یہ وادی سینا ہے، یہی شجرہ موسیٰ ہے علیہ السلام، یہی موسیٰ علیہ السلام آتے تھے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔
آپ براق پہ پھر سوار ہوئیے، آگے چلیے۔ اب تیسرا اسٹیشن آ رہا ہے، دیکھیے اب تیسری جگہ رکے، کہا 2 رکعت نماز پڑھیے، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کا یہ مسکن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے، سسر تھے۔ جب آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کا ایک گھوسا میں نہ جانکاری کی وجہ سے جب اس کا خاتمہ ہو گیا تھا تو فرعون نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا تھا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہیں مدین آئے تھے، یہیں آپ کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ تو کہا یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، تو کہا ٹھیک ہے، تو آپ پھر کہا سوار ہوئیے، کہا چلیے۔ پھر چوتھا اسٹیشن آ رہا، ابھی 5ویں پہ تو ایک دم ختم ہے، لاسٹ ہے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ تو کہا کہ یہ چوتھا ہے، کہا یہاں کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر آپ سوار ہوئے، اب مسجد اقصیٰ آ رہے ہیں۔ اب یہاں کا کیا معاملہ ہے اگلے ہفتہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ جو ہے اسرا اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو علماء نے اسرا کہا ہے۔ اب یہاں سے معراج شروع ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی عظمت سمجھائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔